الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس رب کریم نے ہمیں زندگی کے دستور، ضابطے، قانون اور شریعت عطا فرمائی، جس میں زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی ہے۔ عبادات کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، حقوق العباد ہوں، حقوق الزوجین ہوں، حقوق الوالدین، ایک ایک چیز کو شریعت نے ہمارے لیے روز روشن کی طرح واضح فرما دیا، کہیں کوئی ابہام نہیں، کہیں کوئی اشکال نہیں، ایک ایک چیز واضح اور بین موجود ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق، والدین کی اولاد پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کی والدین کے اوپر کیا حقوق اور ذمہ داری ہے، شوہر اور بیوی کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، مزدور کے حقوق، مسلمان کے اوپر کیا حق ہیں۔ آج ہم جب ان شریعت کے اصولوں سے غافل ہو گئے، لاپرواہی کا شکار ہو گئے، دنیا کی حوث، دنیا کی محبت، دنیا کا جاہ و جلال،
ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو گیا۔ ہماری ایمانی کمزوریوں کا عالم یہ ہے کہ آج دشمن مسلمانی کے اوپر غالب ہو رہا ہے، مختلف قسم کے ظلم اور ستم۔ آپ اس دور کے اندر کن حالات سے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کی اس وقت کیا کیفیت اور کیا حالت ہے، یہ ہماری ایمانی کمزوری اور ایمانی کمزوری کی نشانی ہے کہ 313 تھے، لیکن کس طرح کفر کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ ایسا روب، ایسی وحشت اور ایسا دبدبا تھا، کفر اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی مسلمانوں کا نام لے کر کپ کپا جاتے، ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا، لوگوں کے دل تھر تھراہٹ اور کانپ اٹھتے۔ لیکن آج مسلمانوں کے وہ مبارک علاقے اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جو معراج کرائی، آپ ذرا اسی کے اوپر بھی غور کر لیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے چلایا اور بیت المقدس تک لے گئے، اور بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پیغمبروں نے نماز ادا کی۔ کیا وہ بیت اللہ کے اندر نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ رب العالمین نے یہ بیت المقدس کی عظمت اور فضیلت کو اجاگر فرمایا کہ وہ مسجد جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کو جمع فرما دیا، مسجد خیف مینا کے میدان میں موجود ہے۔ اس کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 پیغمبروں نے اس مسجد میں نماز ادا کی، اور مسجد اقصی وہ ہے جس میں تمام پیغمبروں کو جمع کیا گیا۔ اور پھر یہ مسجد اقصی نہیں، اس کے گرد و نواح کے علاقے بھی مبارک ہیں۔ وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، مسجد اقصی کے اطراف وہ بستیاں بھی مبارک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت تشریف لائے، یہ انبیاء کا خاصہ ہے کہ جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو پیغمبر سے وہ اجازت طلب کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں ملک الموت پہنچا اور کہا کہ آپ کی زندگی کے ایام مکمل ہو چکے اور آپ کی موت کا وقت قریب ہو چکا، آپ اجازت دیں، آپ کی روح کو قبض کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اور یہ واقعہ لمبا ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں تھپڑ مارا تو ملک الموت اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ اللہ نے پیغام بھیجا کہ جائیں موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ بیل کے پشت کے اوپر ہاتھ رکھیں، بیل کے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال تیری عمر بڑھا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ سال مکمل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت۔ کہا موت سے تو نہیں بچ سکتے، موت اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔
اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یہاں میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ سأل اللہ عز وجل موسیٰ علیہ السلام، سأل اللہ عز وجل موسیٰ علیہ السلام ان یدنیہ من الارض المقدسہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، دعا کی، اے اللہ موت تو یقینی ہے، موت سے کوئی بچ سکتا نہیں، موت تو اٹل فیصلہ ہے، اللہ میری ایک درخواست ہے، اب مجھے اتنا تو مہلت دے دے، میں چل کر ارض مقدس تک پہنچ جاؤں تاکہ وہاں میری موت واقع ہو جائے۔ ارض مقدس کیا ہے؟ یہ فلسطین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مہلت ملے، فلسطین کے علاقے میں آ کر اللہ پاک نے اس کی روح قبض کر لے، یعنی نواحی علاقے یہ ارض مقدس ہے۔ وقت کا پیغمبر بھی یہ خواہش کرتا ہے اللہ مجھے مہلت دے دے، میں ارض مقدس پاکیزہ زمین تک پہنچ جاؤں۔ آج جس کو کھنڈرات کی شکل میں اور تباہ و برباد کیا جا رہا ہے یہ وہی علاقے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اے اللہ ہمارے شہر یمن کے اندر برکتیں نازل فرما، اے اللہ شام کے اندر برکتیں نازل فرما۔ یہ شام اور یمن کے علاقے کون سے ہیں؟ یمن کا علاقہ اگر جغرافیائی طور پہ آپ غور کریں تو مکے سے تعلق رکھتا ہے، جغرافی طرز سے اگر آپ غور کریں تو شام کا علاقہ مدینہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ سارے نواحی علاقے جہاں آج بمباریاں ہو رہی ہیں، جہاں آج تباہی اور بربادی ہو رہا ہے، یہ وہ مبارک علاقے ہیں، یہ برکت والے علاقے ہیں جہاں آج یہ مسلمانوں کا حال، مسلمانوں کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور کیا بحث کریں، میں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا، کیا صحیح کیا غلط، کیا حقیقت کیا غیر حقیقت، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن کم از کم آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ظلم ہو رہا ہے۔ جو بے قصور ہیں، بے قصور، وہ مرد و خواتین، وہ معصوم بچے، وہ بزرگ جو ایک لاشوں کے ڈھیرے بنے پڑے اور جو زخموں کی حالت میں سستا رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہماری وہاں تک رسائی ہے، لیکن کم از کم ہم ان کے حق میں دعائیں تو کر رہے ہیں۔ مظلوموں کا حال یہ ہے، اس وقت مظلوموں کی کیفیت یہ ہے، وہ بمباری اور بارود کی جلتی ہوئی آگ میں جل رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے آپ نے ایک چیونٹیوں کی بل کو دیکھا جس کو جلایا گیا۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے کیا فرمایا، لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، فرمایا کسی کو یہ اختیار نہیں کہ آگ کا عذاب دے، آگ میں جلانے کی کسی کو اجازت نہیں، آگ کا مالک و خالق اس کو اختیار ہے، اللہ رب العالمین آگ کا عذاب دے سکتا ہے اور کسی کو اختیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، اور یہاں بارود کی آگ کے چیخوں میں جل رہے ہیں، کیا کیفیت ہے ان لوگوں کی۔ ایک پرندہ درندہ جانور، اس کی تکلیف کو بھی اللہ کے پیغمبر نے برداشت نہیں کیا،
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک علاقے سے گزرا کہ کچھ لوگوں نے ایک پرندے کو جکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، اور اس کو پتھر مار مار کر تیر مار کر اپنا نشانہ صحیح کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ من فعل ھذا، اللہ ان پر لعنت کرے جنہوں نے اس پرندے کے اوپر یہ ظلم کر دیا، پرندے کے ساتھ جس نے زیادتی کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کے پاس سے گزرے، وقد وسم فی وجہہ، اس کے چہرے کو داغا گیا، اس کی ننتڑیوں سے خون نکل رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس تقریب کو برداشت نہ کیا۔ اس گدھے اور جانور کی اذیت کو دیکھ کر میرے نبی جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیق اور مہربان ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ من وسمہ، اللہ اس کے اوپر لعنت برسائے جس نے اس گدھے کے ساتھ زیادتی کی۔ ایک جانور، نبی علیہ السلام معراج پہ آپ جنت کے اندر جہنم کے مختلف مناظر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک جہنم کی وادی میں جھانکا، جیسے میں نے جھانکا تو دیکھا کہ تخشدھا ایک بلی ہے، تخشدھا ہرۃ، عورت کے اوپر ایک بلی مسلط کر دی گئی ہے، ایسی خطرناک بلی، وہ جہنم کے اندر عورت دوڑ رہی ہے، بلی ایک دم جمپ لگا کے اس کے سینے پہ ایسا زوردار پنجہ مارتی ہے کہ اپنے ناخنوں سے پورا سینہ چیر کے رکھ دیتی ہے، جس طرح کسائی گوشت کو چھری سے چیر دیتا ہے۔ پھر وہ چلاتی ہوئی آگے بھاگتی ہے، جہنم کی وادی کے اندر بلی پیچھے سے ایسے جھپٹا مارتی ہے، پھر پنجہ مارتی ہے کہ پوری اس کی پیٹھ چیر کے رکھ دیتی ہے۔ جب جب وہ پیٹھ کو چیرتی ہے تو سینہ اس کا صحیح ہو چکا، پھر آگے پلٹ کے آتی ہے، پھر اس کے سینے پہ ایسا زوردار پنجہ مارتی ہے کہ سینہ چیر دیتی ہے۔ جب وہ پیٹھ کی طرف جاتی ہے تو پیٹھ صحیح ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس عذاب کی کیفیت و حالت کو دیکھا کہ عورت جہنم کے اندر دوڑ رہی ہے اور بلی اس کے اوپر مسلط ہے، اس کو پنجوں سے مار مار کے اس کے جسم کو چیر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ اور بھی عذاب کی شکلیں آپ نے دیکھی ہے، لیکن کتنا سخت ترین یہ شکل ہوتی ہے، کیسی ہیبتناک، کیسی خوفناک اور کیسی اذیت والی، یہ تکلیف والی۔ اللہ پاک نے اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام برداشت نہ کر پائے، آپ نے پوچھ لیا ما شأن هذه، یہ کیا معاملہ ہے اس عورت کا کہ جس کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے یہ بلی اور اس طرح پنجے مار مار کے اس کو زخمی کر رہی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جس کو بلی تھوڑا تنگ کر رہی تھی، اس نے بلی کو پکڑا باندھ دیا، نہ اس کو کچھ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا، یا بلی اسی طرح بھوکی اور پیاسی تڑپتی تڑپتی مر گئی ہے۔ اللہ پاک نے اس بلی کو جو اس نے عذاب دیا، آج بلی کو اس کے اوپر مسلط کر دیا، قیامت تک اس کے اوپر اسی طرح بلی اس کے جسم کو چیرتی رہے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جانور، پرندے، درندے، جرندے اگر ان کو اذیت و تکلیف دے رہا ہے تو اللہ کے نبی وہاں عذاب کی شکلیں بتائیں۔ اللہ کے پیغمبر جو غفور، جو مہربان پیغمبر، اپنی امت کے اوپر شفیق اور مہربان پیغمبر، ان کے اوپر لعنت برسائے، تو آج ذرا غور تو کریں جو انسانوں کے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ تو درندے پرندے چرندوں کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے تکلیف کو برداشت نہیں کیا، اور آج مسلمانوں کے معصوم بچے، ان کی ان سستی ہوئی آوازوں کو کوئی سننے والا نہیں، وہ مائیں بیوہ ہو رہی ہے، وہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، وہ بزرگ ترہاتے ہوئے پڑے ہیں، ان کی کوئی آوازوں کو سننے والا نہیں، کوئی ان کی ہمدردی کرنے والا نہیں، ان کی کوئی خیریت اور ان کی علاج پرسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیسی حالت ہے،
میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم ان کے حق میں دعائیں تو کر سکتے ہیں، اور ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہماری رسائی نہیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، ہم ان کے حق میں دعائیں تو کر دیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وعزتی وجلالہ، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس نے ظلم کیا کل قیامت کے دن اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس سے بدلہ ضرور لوں گا، لیکن وہ من رعا مظلوما ان ینصرہ، فرمایا اور وہ شخص بھی جس نے کسی مظلوم کو دیکھا اور اس کی مدد کر سکتا تھا، فلم یفعل، لیکن اس نے مدد نہیں کی، مظلوم کو دیکھ کر اس نے اس کی مدد نہیں کی، تو فرمایا اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس سے بھی پیار پوچھ کے رہوں گا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے پہلی قوموں کے جو واقعات بیان کیے یا کسی فرد کا واقعہ بیان کیا، میرے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قصے گوئیاں یا لطیفے سنانے والے نہیں تھے۔ میرے پیغمبر اگر کسی امت یا کسی فرد کا واقعہ بیان کرتے تو ہمارے سبق اور ہمارے درس کے لیے، تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو اس عذاب یا اس غلطی اور اس فعل سے اپنے آپ کو بچائے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری اولاد تو میری لاش کو جلا کے راکھ کر دینا، کچھ سمندروں میں کچھ دریاؤں میں صحراؤں میں بہا دینا۔ انہوں نے ایسا کیا، اللہ کے لیے کیا مشکل، اللہ نے سارے ذرات جمع کر کے بندے کو زندہ کھڑا کر دیا۔ فرمایا لما فعلت ھذا، تو نے یہ کیوں کیا؟ کہنے لگا اللہ من خشیتک یا رب، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے بڑی غلطیاں کی، بڑی خطائیں ہو گئی، گناہ ہو گئی، اللہ یہ تیرے ڈر کی وجہ سے اگر تو نے عذاب دیا پکڑ لیا تو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں یہی تو چاہتا ہوں جس کے دل میں میرا سچا خوف اور ڈر آ گیا، اللہ نے اسے معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص کو قبر میں رکھا گیا، جیسے قبر میں رکھا تدفین ہو گئی، مٹی ڈل گئی، قبر پوری تیار ہو چکی، اب جانے لگے، ایک دم مالا قبرہ علیہ نارن، ایک دم اس کی آگ بھڑکی۔ اس شخص نے کہا اللہ اس قبرستان کے اندر اور بھی بہت سے پڑے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جو میرے پاس پیش آیا، جو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اللہ پاک نے اسے کیا جواب دیا؟ کہا تیرے اندر دو قصور تھے، ذرا سننا ہے، تیرے اندر دو غلطیاں تھی، صلیتا صلاۃ بغیر طہور، نماز تو پڑھتا تھا لیکن وضو کا خیال نہیں رکھتا، اپنی پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں رکھتا، تو نے نماز تو پڑھی بغیر طہارت کے، بغیر پاکیزگی کے تو نماز پڑھتا تھا، تیرے اندر ایک یہ قصور، اور دوسرا یہ مررت علی مظلوم فلم تنصرہ، تم مظلوم کے پاس سے گزرا، تو نے اس کی مدد نہیں کی، اس لیے یہ ان دونوں کاموں کی وجہ سے قبر کے اندر تیرے لیے عذاب تیار ہو چکا۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم ان کے حق میں دعائیں کریں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج تم ان کے حق میں ان کی مدد اور نصرت کے لیے دعا کرو گے، الا نصر فی مواطن کثیرت، ایسے موڑ بھی آئیں گے، ایسے مقام آئیں گے جہاں تمہیں مدد کی ضرورت پڑے گی، اس دعا کی برکت سے اللہ تمہاری مدد و نصرت فرما دے گا۔ اپنی مدد، اپنے مشکلات اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو کم از کم اور کچھ نہیں تو ان کے حق میں دعائیں کریں، انہیں دعاؤں میں نہ بھولائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی نصرت و مدد اور ان کی تمام تر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے
ہم کوشش کریں ان کی نصرت کے لیے، کم از کم ہم ان کے حق میں دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان ہے، جہاں مظلوم ہیں، اللہ سب کی مدد فرمائے، اللہ سب کے حالات کے اوپر رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔